بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اس کی تلاوت، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں آیت نمبر 25 شروع کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا جناب ترجمہ ہے۔ یہ آیت بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو 25 ہے، یہ بھی لمبی آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو لمبی آیتیں ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بھی ظاہر ہے اسی طرح لمبی چوڑی ہوگی۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح اس کو آپ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں نیک عمل کی خوشخبری سنائیں۔ یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے یقیناً ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی ان باغات میں سے انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ ان کے لیے جو پھل لائے جائیں گے وہ شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، اور مزید ان باغات میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، بشر میں نے ہوتا ہے انسان، یعنی کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے خوشخبری سنائی ہے کہ اے میرے رسول، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ ایمان والوں کو خوشخبری، جو لوگ ایمان لائے، جو انسان ایمان لائے انہیں خوشخبری سنائیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کو رزق جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں مثلا رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا، اس میں ان کے لیے رزق ہے۔ ومن قبل وہ بھی متشابہہ مطلب کہ ایک دوسرے سے ان کی شکل جو ہے وہ پھل جو دیے جائیں گے وہ ملتی جلتی ہوگی، اور وہ ان کے لیے والم فیہا، اس میں ازواجن بیویاں، مطہراتن پاک اور صاف ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو کہ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک عمل، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، یعنی کہ جو نیک عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور یعنی کہ وہ ان کے گھنے سایوں میں ہی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اپنے نبی کے ذریعے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ متقی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار مختلف صورتوں میں آیات کی شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے وہ
وہ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے، ان جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں مختلف قسم کے پھل ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھلوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ان کے ذائقے جو ہیں نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھایا، لیکن وہ ذائقے میں اور ہوگا، یعنی ان کی شکلیں تو ملتی جلتی ہوں گی لیکن ذائقے میں وہ مختلف قسم کے ذائقے ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ نے یعنی کہ جو متقی ہیں ان کے آرام اور سکون اور سائشوں کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے کہ ان میں نہروں کا بھی ذکر کر دیا ہے، ان میں مختلف قسم کے باغات کا بھی ذکر کر دیا ہے، ان میں کیونکہ مرد جو ہیں وہ ان کے دل میں اور بھی عورتوں کی خواہش جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف بیویوں کا بھی ذکر کیا کہ جنت میں ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی اور ان کو اس سے پہلے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حوریں مثلا ان مختلف خیموں میں رہتی ہوں گی، اور مثلا وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ اس سے پہلے ان کو نہ کسی جن نے اور نہ کسی یعنی کہ انسان نے انہیں دیکھا ہوگا، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، جیسے سورۃ الرحمن میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ مثلا سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی ہیں کہ گویا وہ پوشیدہ مثلا موتی، جیسے موتی ہوتے ہیں نا پوشیدہ موتی، ایسیوں کی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تعریفیں مختلف انداز میں قرآن پاک میں بیان کی ہیں، یعنی کہ وہ کنواریاں بھی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ جو حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو عطا کریں گے وہ حوریں جو ہیں وہ ایک تو کنواریاں ہوں گی اور اوپر سے ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھل اور میووں کا بھی مثلا جگہ جگہ ذکر کیا ہے مختلف آیات کی صورتوں میں کہ متقین کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں، ان دونوں باغوں میں ہر میوے کے دو دو قسمیں ہوں گی، ایسے میوے ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے۔ بے شک متقی کے لیے کامیابیاں ہیں اور باغات ہیں اور انگور ہیں۔ ایسے انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو ان پر اور زیادہ مزید بات کریں گے۔ پھر اس میں ہے کہ یہ دیکھیں جنتیوں کے بارے میں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کی ہڈیوں کا جو گودا ہوگا وہ گوشت اور ہڈیوں کے اوپر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا خیمہ کھوکھلے موتیوں کا ہوگا، آسمان کی طرف اس کا طول یعنی نصف قطر 30 میل ہوگا، اس کے ہر زاویے میں اس کی ایک بیوی ہوگی، ان بیویوں کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے۔ واہ کیا بات ہے! یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا کہ مردوں کو تو بہت سی بیویوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن عورتوں کو فطرتاً بہت سے شوہروں کی خواہش نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے لیے جنت میں بہت سے شوہروں کا اہتمام جو ہے وہ فطرتاً اور خود ان کی خواہش کے منافی ہوگا، لہٰذا اس قسم کی کوئی خوشخبری عورتوں کو نہیں دی گئی ہے۔ الغرض صالح مومن ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں ان کو مختلف قسم کی نعمتیں ملتی رہیں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے تو بلائی ہی بلائی ہے اور بہتری ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں نعمتوں سے نوازیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے جنتی جو ہیں جنت میں جائیں گے اور دوست کی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ آپ کو اب ہاں جی اب ویڈیو آپ کو واضح نظر آ رہی ہے۔ جب جنتی جنت میں اور دوست کی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخ والوں سے بھی کہے گا کہ اب موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی ہوں گے وہ یہ بات سن کر تو خوش ہو جائیں گے، اور جو دوزخی ہو جائیں گے وہ اور زیادہ یعنی غمگین ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ اب یعنی کہ انہیں موت نہیں آئے گی، لہٰذا جو شخص جس حال میں ہے وہ اسی حال میں رہے گا۔ یہ دیکھیں آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں ہی رہے گا، اور رنج و غم اس سے کبھی مثلا اس کا واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور جوانی بھی کبھی اس کی ختم نہیں ہوگی۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی،
اور دوزگیوں سے کہا جائے گا کہ اے اہل دوزخ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں اور خبروں پر ایمان لائی اور نیک عمل کریں تاکہ آپ کو جنت کی لازوال نعمتیں جو ہیں وہ بہر و انداز ہو سکیں۔ یعنی کہ اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے، مین جو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں یہ انعامات ان کے لیے ہیں، دوسرے بندے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں عیش و عشرت ہے، جس میں مختلف قسموں کے پھل ہیں، جس میں حوریں ہیں، جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں پانی کی نہریں ہیں اور وہ پانی میں کبھی بدبو نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو متقی ہیں، جو ایمان لائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ہائی لائٹ کی ہے، یہ جو آیتیں ہیں ان کے لیے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ سے ہر بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی مثلا کمنٹ میں اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آمین۔